تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم سید الایام جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کے مقدس گھر مسجد میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کے مہینے میں اس کے پیارے حبیب کے فضائل سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ فضائل مصطفیٰ سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے، تو لہٰذا آج میرا گفتگو کا عنوان ہے فضائل مصطفیٰ بزبان خالق مصطفیٰ۔ جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے، اس کی زبان سے یعنی قرآن سے ہم آقا علیہ السلام کے فضائل سنیں اور سنائیں گے۔ یہ بات رب کائنات نے اپنی ہر تخلیق میں رکھی ہے کہ ہر چیز کو رب کائنات نے برابر فضیلت یا مثلیت نہیں دی ہے کہ برابر ہر کسی کی فضیلت ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دن جو ہیں یہ 7 دنوں میں جمعہ کا دن سید الایام ہے، ہمارے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ سب سے افضل ہے، اور ہماری راتوں میں لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے، اور رات کے لمحات میں پھر رات کا وہ آخری حصہ تیسرا پہر جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم افضل ہے۔ تو رب کائنات نے فضیلتیں جدا جدا دی ہیں۔ دن ہونے کے حوالے سے تو سبھی دن برابر ہیں، لیکن جمعہ کا دن افضل، مہینے ہونے کے حوالے سے سبھی مہینے برابر، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ افضل، اور عاشقوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ سب سے افضل۔ قرآن کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ملی، لیکن ربیع الاول کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ صاحب قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلتیں تقسیم کی ہیں، ہر کسی کو برابر نہیں رکھا۔ ذہن و اذہان کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، مال و متاع کے حوالے سے دیکھ لیں، جتنے یہاں ہم جمع ہیں، ہم تمام کا ذہن فکر ایک جیسا نہیں ہے، ہمارے مال و دولت ایک جیسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس میں فرق رکھا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام، رب کائنات نے انبیاء کرام کو پیدا کیا، وہ ان کا خالق ہے، لیکن ان تمام انبیاء کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا کی۔ اور اسی بات کو قرآن مجید نے تیسرے پارے کی ابتدا میں فرمایا، تیسرے پارے کی ابتدا، اور یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253، تیسرے پارے کی پہلی آیت، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں کو ہم نے بعض
کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ نفس رسالت میں رسول ہونے میں سبھی برابر، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر، بعض کو کسی کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، ہم نے ان رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ کلام فرماتا ہے، اللہ کلام فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں کلام فرمانے سے مراد یہ ہے کہ بلا واسطہ کلام کرنا، ورنہ کوئی رسول نبی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کلام نہ کرے۔ وہ وحی کے ذریعے کرتا ہے، وہ پس پردہ کرتا ہے، وہ براہ راست کرتا ہے، لیکن یہاں منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، تو بلا واسطہ کلام کیا ہے، جبرائیل کو نہیں بھیجا، وحی نہیں بھیجی، بلا واسطہ جن کے ساتھ کلام کیا۔ ضیاء القرآن کے اندر آیا کہ جن کے ساتھ رب کائنات نے کلام کیا بلا واسطہ، وہ 3 رسل اعظام ہیں، 3۔ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، رب کائنات نے بلا واسطہ اس سے کلام کیا۔ ایک ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، باری تعالیٰ نے ان کے ساتھ بلا واسطہ کلام کیا۔ اور تیسرے ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ، ان کے ساتھ رب کائنات نے بلا واسطہ کلام کیا۔ اور آگے فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعضوں کے درجے بلند کیے، بعض رسل کے درجے بلند کیے۔ تو رب کائنات نے جو رسل اعظام کو جو درجات عطا کیے ہیں، وہ معجزات کی صورت میں قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے حصی معجزات ہوں کہ نابینے کو بینا کر دینا، پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارنا، پرندہ بنا دینا، مادرزاد نابینے کو بینا کر دینا، اور مردے کو زندہ کر دینا۔ تیسرے پارے میں، 7ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو رب کائنات نے ان کے درجات بلند کیے، لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ ذات جس کے رب کائنات نے غیر متناہی درجات بلند کیے، غیر متناہی درجات جن کی حد ہی نہیں ہے، رب کائنات نے کائنات میں وہ عدد ہی نہیں بنایا کہ جو ان کے درجات کو گھیرے میں لے سکے۔ وہ صرف ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، حضور کی ذات۔ اللہ نے ان کے اتنے درجات بیان فرمائے کہ جب درجات کی بات آتی ہے تو پھر ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا۔ غیر ارادی طور پر جب اللہ نے درجات بلند کیے، جب یہ لفظ سامنے آتا ہے تو غیر ارادی طور پر خیال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے، اور درجہ نہیں فرمایا بلکہ درجات، کیونکہ ایک درجہ نہیں ہے نا، درجات لا متناہی، غیر متناہی، جس میں کوئی حد ہی نہیں ہے۔ رب کائنات نے کوئی عدد ہی نہیں بنایا، کیلکولیٹر وہاں تک کام نہیں کرتا، یہ اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 اس کی یہ گنتی ختم ہو جاتی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجات بلند کیے، عطا کیے۔ اجمالی طور پر میں عرض کروں کہ آپ کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر دیا، رحمت للعالمین، آپ تمام جہان کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت کا اختیار دیا گیا رب کائنات کی بارگاہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا، قرآن مجید میں سارا کچھ مقام محمود۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی فضیلت دی گئی سابقہ امتوں پر. آپ کی امت تمام امتوں سے افضل. تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر و سلسبیل کا ساقی ٹھہرایا گیا. ہم جیسے گناہگار جب محشر کے میدان میں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے تو حوض کوثر پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں گے. آپ کوثر و سلسبیل کے مالک ٹھہرائے گئے، ساقی ٹھہرائے گئے. میزان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے امت کے اعمال کے لیے. یہ رب کائنات نے انہیں یہ درجہ عطا کیا. الغرض آقا علیہ السلام کو بے حد و حساب رب کائنات نے درجات بلند کیے. اسی آیت کی تحت اگر کچھ تفصیلی آپ پڑھنا چاہیں احادیث مبارکہ میں کہ حضور علیہ السلام جو فرمایا تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیر کرم حسین شاہ کی تفسیر ہے اردو میں ضیاء القرآن، تو ان نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا. لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ آج میرا موضوع جو ہے وہ فضائل مصطفیٰ ہے اور بازبان خالق مصطفیٰ ہے. جتنے بھی فضائل حضور علیہ السلام کے اور جتنے وہ میرے احاطے میں کیا آئیں گے، جن کے رب کائنات نے غیر متناہی درجات بلند کیے، جتنا میری بساط ہے، جتنا میری بساط وہ علم کے ذروں میں سے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے. ایک ذرہ چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے نا، اس کا کروڑواں ارب خرب حصہ بھی میرے پاس علم کا نہیں ہے. تو وہ جو ہے اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوجھ بوجھ تھوڑی بہت دی ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے فضائل بیان کریں گے. چونکہ اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ آپ کی ختم نبوت پر ہے، اور آپ کے فضائل جب ہم قرآن سے سنیں گے تو ایک فیصلہ ہم ضرور کریں گے کہ کوئی اندھا کانا بھینگا نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے آقا کی اتنا بڑی شان، حضور علیہ السلام کی اتنا بلند شان، تو یہ بھی ختم نبوت کا جو سمجھو کہ یہ ابتدائیہ ہے آج کا جمعہ، اور اگلا جمعہ ختم نبوت پر ہوگا، اور پھر آخری جمعہ جو ہے وہ پھر ہم حضور کے امتی تو ہیں لیکن دعوے بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ہم کس مقام پر کھڑے ہیں وہ آخری جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. رات کو عشاء کے بعد میں دال بنا کر آیا تو سو گیا نہا کر. صبح اٹھا تو یہاں پتہ چلا جب میں نے اللہ اکبر کیا تو آواز عجیب قسم کی تھی. گھر پہ بولا نہیں، ایسے عجیب قسم کی آواز، وہ گلہ بیٹھ گیا. پھر گھر گیا، وہاں خرارے کیے، پھر بخار ہو گیا. اب دوائی وغیرہ کھائی، شدید ترین بخار میں حضور کی تعریف کے لیے ممبر پر بیٹھا ہوں. ابھی جب آیا ہوں تو سر چکرا رہا تھا. اللہ کی عزت کی قسم ابھی میں حضور کی تعریف کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. ابھی مجھے یوں سمجھو کہ میں بالکل درست ہوں الحمدللہ. تو سب سے پہلی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، رب کائنات نے تمام انبیاء کرام سے عظیم فضیلت عطا کی. سابقہ انبیاء کرام کے لیے رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے اولو العزم رسول اعظام، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ تمہاری اطاعت کرتا ہے، جو تمہاری اطاعت ہے وہ میری اطاعت ہے. یہ نہیں فرمایا. جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی، آپ پر فضائل کی انتہا کر دی، چونکہ آپ آخری نبی، اور فضائل بھی اخیر کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اطاعت میں اللہ اس کے رسول اللہ نے اپنے ساتھ ملایا. فضیلت دیکھیں آپ،
وہ خالق ہے نا، وہ مالک ہے، وہ اس کا بھی خالق ہے جس کے فضائل میں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اطاعت کے اندر فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب دوسرے مقام پر پڑھتے ہیں تو رب کائنات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ چھوٹی موٹی فضیلت ہے یہ بھئی، رسول کا حکم مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا، کسی غلام کو بلایا، حضور نے کوئی کام کیا، بتایا ان کو یہ کام کر، اس نے رسول کی اطاعت کی، نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ کتنا بڑی شان ہے، نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر فرمایا بیعت کے حوالے سے، آج سجادہ نشین ہے نا، گدیوں کے حوالے سے لڑتے پھرتے ہیں۔ باپ تھا فوت ہو گیا، 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں، وہ کہتا ہے میں گدی نشین ہوں، وہ کہتا ہے میں گدی نشین ہوں، تو پھر وہ ایسا کرتا ہے ہر کوئی اپنی گدی بنا لیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز جو ہیں انڈیا کے اندر، مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر 2500 گدی نشین ہیں، 2500 گدی نشین، ہر کسی کی بیعت جدا، ہر کسی کی بیعت جدا، لیکن اللہ اس کے رسول کی بیعت بھی ایک۔ یہ فضیلت بھی رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مقام ہے نا حضور کا، فضیلت ہے، کتنا عظیم شان ہے۔ بیعت کر رہے ہیں حضور کے ہاتھ پر، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور علیہ السلام کے غلام حضور کی بارگاہ میں آ کر بیعت کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، دیکھنے میں حضور کا ہاتھ ہے، صحابہ آ کر بیعت کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اے حبیب، یہ جو آپ کے غلام ہیں نا، یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، اطاعت بھی ایک اطاعت، وہ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ذرا گود بچھاؤ نا، تھوڑا آرام کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، قربان جائیں گود علی پر، جہاں میرے آقا آرام جنہوں نے فرمایا۔ اور اتنے میں کیا ہوا، عصر حضور نے نماز پڑھ لی تھی، عصر کی نماز حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی، تو عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوبا تو حضرت علی رونے لگے نماز کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ بندہ نمازی ہو تو ایسا، نماز فوت ہو گئی، حضرت علی غم زدہ ہیں، چشمان مقدس میرے آقا کی کھلی، فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپشن موجود تھا نا کہ قضا پڑھ لو، حضور نے آپشن دیا ہے نا امت کو کہ جب تمہاری نماز قضا ہو جائے تو نماز کو قضا کر لو، یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے۔ اور امت کے بھلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی قضا ہوئی اور حضور نے اس کو قضا کیا، نماز کا وقت جاتا اور حضور نے قضا کیا امت کے بھلے کے لیے۔ تو یہاں بھی آپشن موجود تھا کہ نماز قضا پڑھ لو، لیکن بتانا تھا نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت ہے مصطفیٰ کی، گود علی کی، آقا علیہ السلام کا سر انور حضرت علی اطاعت کر رہے ہیں مصطفیٰ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ نماز قضا کر لو، حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انا علیا فی طاعتک و طاعت رسولک۔ دعا بھی عجیب ہے کہ اللہ علی تیری اطاعت میں تھا،
کوئی عرض کرے غلام یا رسول اللہ یہ تو نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ اللہ کی اطاعت تو نماز کو ادا کرنا ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اللہم ان علی فی طاعتک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، وطاعت رسول کا، اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تو اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ پتہ چلا کہ علی تو مصطفیٰ کی اطاعت میں تھے، حضور نے فرمایا اللہ تیری اطاعت میں تھا، تو رب کائنات کا وہ مقدس کلام من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نام اعمال میں لکھا گیا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اطاعت کے اندر مصطفیٰ کا افضل ہونا سابقہ انبیاء کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کے اندر آپ کا افضل ہونا، رب کائنات نے اپنی بیعت قرار دیا۔ جب آپ ہجرت فرمانے لگے، کافروں نے محاصرہ کر رکھا تھا، حضرت علی کو سلایا اپنے بستر پر، اور آپ وہاں سے نکلے۔ وہاں سے کیسے؟ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک، اور ایک مٹی مٹھی میں تھی، اور وہ جو محاصرہ کیا ہوا تھا نا، بندے سے بندہ مل کر کھڑا تھا تلواریں تان کر، گھر کے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی وہ جو ہے نا اس پر پھونک مار کے، اس سے دم بھی ثابت ہوتا ہے، دم کرنا اسی ثابت ہے۔ حضور نے پھونک ماری اور مٹی ان کافروں کی طرف پھینک دی۔ کافر ایسے اندھے ہوئے کہ حضور گزر گئے۔ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے کنکریاں ماری تھی، وہ مٹی پھینکی تھی، لیکن قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری، وہ تو اللہ نے ماری ہیں۔ اب اس میں کوئی اندھا وہ لنگڑا اپنا نبینا کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ حضور کے فضائل سنیں قرآن سے، کتنا عظیم ذات ہے حضور کی، جن کا مارنا اللہ کا مارنا ہے۔ اور پھر اذان، بلاوے کی بات آتی ہے تو سورۃ توبہ کی ابتدا فرمایا اذان من اللہ ورسولہ، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بلاوا دے دو، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بلاوا دے دو۔ تو اذان بلاوا بھی دونوں کا رب کائنات نے اپنے بلاوے کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے کو ملا کر بیان کیا، بلاوا ایک بنا دیا کہ اللہ اس کے رسول کا بلاوا ایک، یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ خاتم النبیین ہے، میں نے فضائل کی ان پر انتہا کر دی ہے، سارے فضائل جو سبھی کو دیے ہیں وہ ان کے فضائل کا ایک، ان کے مقابلے ان کا جو ایک فضل ہے نا ان پر، اس کا ایک ڈاٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو کیا فرمایا کہ اذان من اللہ ورسولہ، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بلاوا دے دو، بلاوا۔ اچھا جب بلاوا ایک ہے تو کیا خیال ہے، کوئی لبیک کہے گا تو لبیک اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ، فرمایا سنو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر اذان ایک ہے اللہ اس کے رسول کی، تو اس اذان پر بلاوے پر لبیک بھی ایک ہے، لبیک بھی ایک۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول بلائے تو لبیک کہا کرو۔ صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا، ایک سب سے پہلے جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، اس نے نماز شروع کی، اللہ اکبر ایک رکعت پڑھی، حضور نے اس غلام کو بلایا، اس نے کیا کام کیا، اس نے نماز کو جلدی جلدی پڑھا اور حضور کی بارگاہ